بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ شب بارات کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بات کروں گی کہ شب بارات کو توبہ یا استغفار کی رات سے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس رات کو اس سال میں آنے والے سال میں پیدا ہونے والے، مرنے والے، رزق روزی، شادی بیاہ، مطلب بہت سارے معاملات اس رات میں لکھے جاتے ہیں انسان کے، اور اس لیے شعبان کی 14 اور 15 تاریخ کی درمیانی رات کو یہ شب بارات ہوتی ہے، یعنی کہ 14 کا دن ہوتا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد سے شب بارات شروع ہو جاتی ہے، اور اگلا جو دن ہے وہ شب بارات کا دن ہے، مطلب 15 تاریخ، اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے رات کو نوافل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، استغفار مانگتے ہیں، جہنم کی آگ سے نجات مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس میں ہر اس شخص کا نامہ اعمال بنایا گیا ہے جو اس سال کے لیے ہوگا، اور ہر وہ شخص جو اس سال میں گزرے گا اس کے لیے اعمال جنت میں پہنچائے جائیں گے، اور اس کے لیے انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ شب برات کی رات معجزات سے بھری ہوئی ہے اور جہنم کی آگ سے نجات کے ساتھ ساتھ توبہ کے لیے وقف ہے۔ یہ حدیث اس مقدس رات میں اللہ کی عبادت کے ثواب کو واضح کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل نصف شعبان کی شام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اس سے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، ہر اس چیز کو معاف کر دیتا ہے، مطلب ہر انسان کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے جو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور تنہائی کے خصوصی معاملات وہ افراد ہیں جو جادو یا قیاس کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود اور ناجائز تعلقات ہیں، یہ لوگ جب تک معافی نہ مانگے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ نتیجتاً پہلے بیان کی گئی حدیث کے مطابق رات سب کے لیے اللہ سے استغفار کرنے کا وقت ہے۔ یہ اللہ کا فضل حاصل کرنے کا ایک شاندار موقع ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آپ کی قسمت پر مہر لگ جاتی ہے اور آپ اس سال یا تو زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے، لہٰذا اس قیمتی رات کی نیند کو ضائع کرنے کی بجائے، مطلب رات کو نیند میں ضائع کرنے کی بجائے اپنے دل کو پاک کر کے اور خدا سے وعدہ کر کے اپنی نجات کو یقینی بنائیں کہ آپ کبھی کوئی غیر اخلاقی راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ اب چلتے ہیں شب بارات کے لیے دعائیں اور نوافل۔ ہر انسان کی قسمت کا فیصلہ اس رات اللہ کرتا ہے، اس لیے اس سال بہت اچھا گزرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ مستقبل کی جدوجہد اور خوشیوں کے حصول کے لیے نوافل ادا کرنے۔ آپ کی سہولت کے لیے یہاں میں کچھ ایک بات بھی بتاتی جاؤں جس میں آگے آپ کو چل کر نصف شعبان کی دعا بھی شیئر کروں گی۔ ایک نماز پڑھی جاتی ہے جو کہتے ہیں 6 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، اور پہلی 2 عمر بڑھانے کے لیے، دوسری مشکلات سے بچنے کے لیے، اور تیسری خوشحالی کے لیے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد نصف شعبان کی دعا پڑھنی ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے اور پھر تلاوت، تاکہ آپ کو اصل معنی اور مقصد بھی سمجھ آ سکے۔ اے اللہ عز و جل، اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدوں کو امان دینے والا ہے۔ اے اللہ عز و جل، اگر تو اپنے یہاں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے شقی یعنی بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہو تو اے اللہ عز و جل
اپنے فضل سے میری بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے، اور اپنے پاس ام الکتاب میں مجھے خود خوشبخت کشادہ رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا تحریر فرما دے کہ تو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض پر فرمایا، اور تیرا یہ فرمانا حق ہے، اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی رات یعنی شب برات میں ہے کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ آفتوں کو ہم سے دور فرما کہ جنہیں ہم جانتے ہیں اور نہیں بھی جانتے، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب پر درود و سلام بھیجے۔ یہ سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔